السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ نیوز ون پر. ہم ہمیشہ اپنے شو پر ایسے ٹاپکس ضرور ڈسکس کرتے ہیں جن سے فیض یاب نہ صرف آپ ہوں بلکہ آپ کی پوری فیملی ہو، تاکہ سوسائٹی میں چینج آ سکے اور وہ چینج بہتر ہو اور کسی نہ کسی طرح سے ہماری سوسائٹی کو بہتر طریقے سے شیپ کر سکے. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع رہنے والا ہے وہ ہوگا اسکولنگ سسٹم، اینول سسٹم. یہ جو ہمارے اینول ایگزامینیشنز ہیں اس کی وجہ سے بچوں پر کتنا پریشر آتا ہے اور کیوں باقی کامیاب ممالک اس سسٹم کو اپنے بچوں کے لیے ہٹا چکے ہیں، اور کیا ریولوشنز آ سکتی ہیں اگر ہم اپنے پرائیویٹ یا پھر گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم میں ان چیزوں کو رائج کر لیں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے شاہ صاحب کا ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا بہت بہت شکر ہے. آج کے جو گیسٹ ہیں نا جی، وہ نہ صرف انہیں میں بڑا بھائی کہتا ہوں بلکہ میرے استاد بھی ہیں. آج سے کئی سو سال پہلے تقریباً کچھ 22-23 سال پہلے میں نے ان کی کتاب پڑھی، اور وہ کتاب میرے استاد محترم ارشد جاوید صاحب نے ریکمینڈ کی. بچوں کی تربیت کے حوالے سے کتاب تھی. پھر میں کئی سو سال انہیں ڈھونڈتا رہا اور اس کے بعد میری ان سے جا کے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر صاحب ہمارے کمال کے ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں اور بڑے اچھے مینٹور ہیں. ایک صحیح معنوں میں درویش انسان ہے جو سیالکوٹ میں اقبال کے شہر میں اپنا فیض بانٹ رہے ہیں، اور ان کی مہربانی ہے. یہ اسپیشلی سیالکوٹ سے، سوچئے علامہ اقبال سیالکوٹ سے گورنمنٹ کالج ایڈمیشن لینے آئے تھے پڑھنے کے لیے، یہ سیالکوٹ سے نیوز ون آئے اور یہ آج ہمارے ساتھ پروگرام کریں گے. اور بڑا ایک کمال کا موضوع انہوں نے چوز کیا ہے جس کے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں انوینٹ کرنے والے بھی یہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کو اپنے گیسٹ سے ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالشکور موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ جی. آپ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ شاہ صاحب آپ ان سے پوچھیں گے یا میں سوال پوچھوں، کیونکہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہم لوگ کو پتہ تو ہے. مل کے نہ پوچھیں، بالکل یہ ٹاسک کر لیں. میرا جی پہلا سوال ہے جی ڈاکٹر صاحب سے. پہلا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، میرے سوال جٹکی زبان، سادہ سوال اور عام فہم اس لیے ہوں گے سوال کہ میں چاہتا ہوں ہمارے سننے والے وہ واقف ہو سکیں اس ساری چیزوں سے. ہم نے نہ میں نے نہ ڈاکٹر صاحب نے، ہم نے امپریس نہیں کرنا. آپ پہلے ہی متاثر ہیں ڈاکٹر بیرا سے، تو ہم دونوں تو امپریس نہیں کر سکتے. اب ہمارا موضوع جو ہے، کیونکہ وہ ہے امتحانی سسٹم، ایجوکیشن، بچوں کی تربیت، اور بالخصوص اس سسٹم میں فالٹس کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے. یہ تعلیم کا نظام اور بالخصوص تعلیم کے نظام کا ایک اہم پلر جس کو ایگزامینیشن سسٹم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ انڈو پاک میں کہاں سے آیا؟ یہ جو لارڈ میکالے کہتا تھا کہ 98% 99% یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ کس کو پڑھے لکھے کہتا تھا؟ اس کی تعریف کیا تھی؟ آج کے پڑھے لکھے کی تعریف کیا ہے؟ اور تب اتنے پڑھے لکھے تھے، آج ہم 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکولوں سے باہر ہے. اور یہ ایگزامینیشن سسٹم یہ جو میئر کر رہا ہے، جو ماپ رہا ہے، یہ کیا ماپ رہا ہے اور اصل میں اسے کیا ماپنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک. اچھا، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو پرانا دور تھا جب کتابیں اتنی نہیں تھیں، خاص طور پر برصغیر میں تو نہیں تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تو 350 سال سنا ہے پرنٹنگ پریس نہیں لگنے دیا مسلمانوں نے. تو ہم بہت پیچھے تھے. تو یہاں پہ چونکہ اویلیبلٹی نہیں تھی علم کی، تو جو انسان رٹا لگا کے یاد کر لیتا تھا وہی کامیاب سمجھا جاتا تھا، وہی عالم سمجھا جاتا تھا. دنیا بدل گئی، اور خاص طور پر بدلی جب ورلڈ وارز ہوئیں. تو دنیا نے ایک صاحب تھے بینجمن بلوم، ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ ایجوکیشن میں ریفارمز لے کے آئیں. انہوں نے 8 سال کام کیا، اور ان کی پوری ٹیم تھی، اور ان کے پاس انلمیٹڈ وسائل تھے، ٹائم بھی بے شمار تھا. تو انہوں نے 8 سال کے بعد دنیا کو ایک ایسا کام کر کے دیا جس کی بیس پہ آج دنیا کی 80% جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی جتنی کتابیں ہیں، درسی کتابیں، پریپ سے لے کے FSC تک، انٹرمیڈیٹ تک، وہ اس کے مطابق لکھی جاتی ہیں. اور اس نے جو بڑا کام تھا اس کا وہ ذہانت کے حوالے سے تھا، ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے تھا، کہ اس نے 6 ذہنی صلاحیتوں کی تقسیم کر دی. اس نے کہا یہ 3 لوور لیول کی ہیں، اگر اس پہ رہو گے تو قوم پیچھے رہے گی، نیچے رہے گی، اور اگر یہ 3 اوپر والی جو ہیں ان پہ کام کریں گے تو قوم ترقی کر جائے گی. ہمارا جو سسٹم ہے روٹ لرننگ پہ، ایگزامینیشن سسٹم جو ہے، جس میں پہلے ہم منتھلی ایگزام لے لیتے ہیں، اگر منتھلی تو ٹرم ایگزام ضرور لیتے ہیں، 2 ٹرم ایگزام ہوتے ہیں اور پھر اینول ایگزام ہوتا ہے. یہ سارا روٹ لرننگ پہ ہے. اچھا، ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بھی پرانی، اگر کسی پرانے بندے سے پوچھیں گے نا، وہ کہے گا جی یہ شعور دیتی ہے ایجوکیشن. اچھا، شعور سے مراد کیا کہ رائٹ اور رانگ کا علم. ایگزیکٹلی. اچھا، یہ علم سٹور ہوتا تھا. میں حضرت واصف علی واصف کا بھی قول پڑھ رہا تھا
کہ یہ جو ہے نا جی نالج کو سٹور کرنا یہ اب کے دور کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ میموری ہے اور یادداشت کسی کی کتنی ہو سکتی ہے. صحیح بات ہے. تو دور چینج ہوا بلوم ٹیکسانومی کے بعد, جب دنیا کو یہ پتا چلا کہ ہم نے اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں پہ کام کرنا ہے. اس نے کہا یہ جو نالج ہے یہ سب سے لوئسٹ لیول کا کام ہے اور یہ روٹ لرننگ پہ ہے. اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہے, پھر اس کی اپلیکیشن ہے, اور یہ تینوں لوور لیول کی ہیں. میرے پاس موبائل لیٹسٹ بھی ہوگا نا تو میں اس کو صرف اپلائی کر رہا ہوں, وہ کسی کو پیسے میں نے دیے ہیں, کسی کا بزنس چلایا. اس کے اوپر جو اس نے 3 صلاحیتیں گنوائیں جو کہ بہت اچھی ہیں, جو اعلیٰ درجے کی ہیں. پہلی انالیسس کی ہے, جس میں ہم چیزوں کو اجزاء میں دیکھتے ہیں اور ان کے آپس میں ریلیشنز کو بھی دیکھتے ہیں. کہ ایک اسی موبائل کو ہم کھول لیں اگر اور اس کے پارٹس دیکھیں اور پارٹس کا آپس میں ریلیشن دیکھیں تو دس از کالڈ انالیسس, کریٹیکل تھنکنگ کی طرف, کریٹیکل تھنکنگ کہہ لیں. تو اللہ کریم نے بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ 200-250 دفعہ کہا ہے کہ غور و فکر کرو. یہ غور و فکر کرنا ہے, ان ڈیپتھ کسی چیز پہ سوچیں گے, اس کے اجزاء کو دیکھیں گے تو یہ انالیسس ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جب آپ انالیسس کر لیتے ہو تو آپ اس قابل ہو جاتے ہو کہ اس کو بہتر کر سکو, اور وہ کریٹیوٹی ہے بالکل ایسے چیزوں کو بہتر کرنا. اور پھر ججمنٹ ہے, فیصلہ سازی, کہ یہ بنی نوع انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. اگر وہ فائدہ مند ہے تو آگے چیز چلے گی, اور اس پہ آپ ایک اپنی رائے دیتے ہو, آپ ایک فیصلہ کرتے ہو, آپ نچوڑ نکالتے ہو کسی چیز کا. اس بیس پہ پھر جو ہے نا دنیا نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کیا. 1960 سے لے کے 1980 تک پوری دنیا نے اپنے سسٹم میں سے ایگزام ختم کر دیے. اچھا, یس, انہوں نے اینول ایگزام ختم کیے, ٹرم ایگزامز ختم کیے, اور اس کی بجائے انہوں نے کنٹینیوس اسیسمنٹ سسٹم رائج کیا, جس میں روز کے روز اسیسمنٹ ہے. آپ نے کوئی چیز یاد کی ہے یا سیکھی ہے تو اسے پوچھ لیا ٹیچر نے, آپ نے گروپ ورک کیا ہے تو وہ کوئی پروجیکٹ دیا ہے, اسائنمنٹ دیا ہے, تو چیزیں چینج ہو گئیں اس روٹ لرننگ سے اس پہ. اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آج دنیا میں جو ایجادات ہوئی ہیں وہ کس بیس پہ ہوئی ہیں, اس کے پیچھے ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, تو میں کہوں گا ایگزام کو چھوڑنا اچھا, اور کنٹینیوس اسیسمنٹ سسٹم پہ آنا. کنٹینیوس اسیسمنٹ سسٹم لوگ کہیں گے جی ہمارے اسکولوں میں تو چل رہی ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے. تو میں کہتا ہوں جو اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے ساتھ میں کہ مجھے پہلے 1/3 کتاب یاد کرنا پڑتی ہے, پھر 2/3 یاد کرنا پڑتی ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر پوری کتاب یاد کرنا پڑتی ہے. وہ پریشر آف بلڈنگ سم تھنگ از آلویز آن دا ہیڈ. اینڈ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے وقتوں میں ہم نہیں سنتے تھے یا سمجھتے تھے کہ کبھی کسی بچے کو ارلی ایجز میں ڈپریشن یا انگزائٹی ہوتی ہے. لیکن شاہ صاحب میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پر ضرور بات کریں دیٹ دیر آر کڈز, بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 4-5 سال کا بھی بچہ ہے نا, وہ بھی انگزائٹی کا پیشنٹ ہے, اور وہ بھی جاتا ہے چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس اپنے آپ کو ٹریٹ کروانے if the parents are like educated. So what do you have to say about it? اچھا, میں دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ اس کو ہم اپنی لاسٹ سیگمنٹ میں آج ایڈریس کرتے ہیں کہ بچوں کے نفسیاتی عارضے اور چیلنج کیا ہیں. پہلے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں یہ ایگزامز اور ایگزامز کے پیچھے سائیکالوجی کیا اور اس سے چیلنج کیا پیدا ہو رہے ہیں, اور دنیا جو بڑی تیزی کے ساتھ ری ڈیفائن کر رہی ہے واٹ از ایجوکیشن. ایجوکیشن میں سکلز کی کتنی ضرورت ہے, اخلاقیات یعنی تربیت کتنی ضرورت ہے, سب سے بڑھ کے ہم نے میئر کیسے کرنا ہے. دیکھیں دنیا کا جو وزن ہے نا وہ کلو گرام میں ہی ہو رہا ہے میئر, لکوڈ جب بھی ہوگا لیٹرز میں ہی میئر ہوگا. آپ کے پاس جب بھی کوئی چیز کہہ لیجئے ہوگی کپڑے کی فارم میں تو گزوں میں میئر آپ کرنا ہے, یونیورسل لاز. لیکن انسانوں کو جب آپ نے میئر کرنا ہے, ماپنا ہے کہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے, اس کا پوٹینشیل کیا ہے, تو جیسے بلوم ٹیکسانومی کی آپ نے بات کی, میں یہ پھر جاننا چاہوں گا آج کے جدید ٹولز کیا ہیں جس کے ذریعے ہم یہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں یہ بچہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے, اس نے جانا کہاں ہے, اس کا فیوچر کیا ہے. اچھا جی, میں دوبارہ آؤں گا پہلے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن پہ. پرانی ڈیفینیشن وہ تھی کہ شعور, نالج, ٹھیک ہے. اب نالج کا نہیں رہا معاملہ, اب آپ نے 2 باتیں بڑی اہم کی ہیں اس میں میرے نزدیک, اور چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے تو وہ ڈیفینیشن میں یہ بتائے گا کہ یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے 4 چیزیں ہوں گی. نمبر 1 نالج ہے, اس کے اوپر پھر سکلز ہیں, اس کے اوپر پھر ویلیوز ہیں, اور اس کے اوپر پھر ایٹیٹیوڈ ہے. ہم نے بچوں کو اسکول میں یہ 4 چیزیں سکھانی ہیں. اب جو بھی چیز سکھائیں گے وہ روڈ لرننگ والا دور گیا, اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ نیلام گھر کتنے دیر چلا, سال چلا. کیوں؟ اس وقت وہ نالج تھا نا اس کو سٹور کرنے کی ضرورت تھی, یادداشت کا امتحان ہوتا تھا. آج کہاں پہ ہیں, آج کریٹیوٹی کے پروگرام چلتے ہیں. سو پہلی بات ہے کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن میں اب یہ چیزیں شامل ہیں کہ اسکل سکھائیں گے, آپ ویلیو سکھائیں گے. آپ نے اگر اسکل کوئی سکھائی ہے, مثلا کمیونیکیشن اسکل ہی سکھائی ہے, تو پھر اس کی ویلیو سکھانی ہے, اس کے پرنسپل سکھانے ہیں کہ بات چیت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. پھر اس پہ ایٹیٹیوڈ بھی سکھانا ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہوگا بات چیت کرتے ہوئے. آپ نے کسی کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے, ایک اسکل ہے, تو پھر آپ نے شیئرنگ کرتے ہوئے کن اصولوں کا خیال رکھنا ہے, اور پھر آپ کا جو رویہ ہوگا
وہ روڈ تو نہیں ہوگا, وہ اگریسو تو نہیں ہوگا. چنانچہ اب یہ ایجوکیشن 4 چیزوں پہ مشتمل ہے آج کی ایجوکیشن. اچھا اگر آپ اسکولوں میں رٹا سسٹم ہی پھر رکھیں گے, ایگزام رکھیں گے, تو سارا کچھ پھر نالج کے گرد ریوالو کرے گا. یہ اوپر والی 3 چیزیں جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ٹیچر کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹیچر تو لگا رہے گا بچے کو سبق یاد کروانے, تو نالج کا تو دور نہیں رہا. چیٹ جی پی ٹی آ گیا, اب اس سے زیادہ علم دنیا میں کسی بندے کے پاس نہیں ہے. تو ہم علم کو کیوں سٹور کروا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے اسکول سسٹم میں, اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ میں نے 4 کمروں کا ایک اسکول شروع کیا تھا. 24 سالوں میں آج اس کے 12 برانچیز ہیں, 22 کیمپس ہیں, اور یہ شروع سے نو ایگزام اسکول ہے. اچھا جی, جی کوئی ایگزام نہیں. ہم نے خوش ہوں گے بچے. جی بالکل ایسے ہی ہے, والدین بھی. اور میں نے پاکستان میں ایک نیا سسٹم دیا کہ گریڈ 5 تک آپ کوئی ایگزام نہ لیں, 6, 7, 8 میں ٹرائمیسٹر سسٹم کریں. بچہ ہمارے کندھوں جتنا آ جائے تو ہم سے کہیں آپ تھوڑا تھوڑا یاد کرو, کیونکہ پاکستان میں بریڈ اینڈ بٹر جڑا ہوا ہے ڈگریوں کے ساتھ بھی, جابس کے ساتھ بھی, تو ہم نے کچھ نہ کچھ حد تک اس کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے. اور گریڈ 9 میں جسٹ لائک ایڈوانس کنٹریز, فرسٹ ٹائم ہمارا بچہ جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے, پوری کتاب کا امتحان دیتا ہے, اور وہ بڑے اچھے رزلٹس بھی لے کے آتا ہے, کیونکہ اس کو ہم نے ٹائملی زور لگوایا. تو میری خواہش یہ ہے, میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ یہ ایک سسٹم کامیاب ہے جس پہ چل کے ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی. تو جتنے بھی سکولز ہیں, پرائیویٹ سکولز کم از کم, وہ اس سسٹم پہ آ جائیں. اور میں ہر ماں باپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جس سکول میں بھی بچہ پڑھتا ہے وہ میرا سکول ہے, اس میں جائیں, موٹیویٹ کریں, ریکویسٹ کریں پرنسپل سے کہ آپ نو ایگزام سکول شروع کریں, کیونکہ اس میں بچوں پہ 3 فائدے ہیں. شاہ صاحب, ڈاکٹر صاحب 3 فائدے ہیں. نمبر 1, میرے بچوں پہ بوجھ نہیں پڑتا, وہ خوشی خوشی پڑھتے ہیں. وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ بچے کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اسکول اور بچہ نہیں جا رہا, وہ ختم ہو جائے گا سلسلہ. بچہ خوشی خوشی اسکول جائے گا کہ اس نے روز جو پڑھنا ہے 4-5 دن اس کو سیکھا اور اس کا ٹیسٹ دیا اور آگے چلے. ٹھیک ہے, اس پر میں بعد میں آتا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ, اور سائیکولوجیکلی مجھے ویسی سائیکالوجی سب سے اچھا فائدہ یہ لگتا ہے. میں اور آپ شاہ جی کیا کرتے تھے, ہم پورا سال محنت نہیں تھے کرتے, ہمیں پتا تھا یہ ٹرم ایگزام اتنے اہم نہیں ہے. آخر میں جا کے ٹیچر ڈنڈا پکڑتا تھا, ہم گیس ورک لگاتے تھے, ہم ٹیوشن پہ جاتے تھے اور سلیکٹو اسٹڈی کرتے تھے. ہم نے علم کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے, ہم نے کلاس کو گو تھرو کرنے کے لیے, پاس کرنے کے لیے پڑھا. اس سسٹم میں چونکہ ہر جو ٹیسٹ ہے وہ شامل ہوگا تو رزلٹ بنے گا, کیونکہ بچہ سارا سال محنت کرتا ہے, بوجھ بھی کوئی نہیں اور سارا سال محنت بھی کرتا ہے. اچھا اگر آپ پر محنت کر رہا ہوتا ہے, اور 8 سال اگر آپ اس کو اس سسٹم سے گزارتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت محنتی ہوگا, اس نے ہر دن محنت کی ہے. میں اور آپ آج بھی اور پوری قوم بھی ڈنگ ٹپا ہوا ہے, وقت سر پہ پڑے گا تو پھر وہ کام کریں گے, ورنہ ہم لیزی ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اسکول بھی اس سسٹم کو اپنائے گا اس کے پاس 35 سے 40 دن اضافی ہوں گے پڑھانے کے لیے, کیونکہ ٹرم ایگزام اور اینول ایگزام سسٹم میں جب بھی امتحانات آتے ہیں ہفتہ پہلے پڑھائی بند ہو جاتی ہے. آگے سے بچہ ایک لفظ نہیں پڑھ رہا, پچھلے کو رٹا لگا رہا ہے, پھر وہ ہفتہ امتحانات ہوتے ہیں, 15 دن ایک لفظ بھی بچے نے آگے سے نہیں سیکھا. 3 سے ضرب دے لیں تو 40 دن بنتے ہیں. اس سسٹم میں کیا کرتے ہیں, روز کے روز جو پڑھا رہے ہیں 3-4 دن پڑھایا اور اس کا ٹیسٹ لیا اور آگے چلے. جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ریپیٹ کر لیں. 3 مہینے کے بعد جتنے ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں, والدین کو رزلٹ بنا کے دے دیتے ہیں. گریڈز میں رزلٹ ہے, کوئی کمپٹیشن نہیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی وہ جیلسی اور ٹینشن نہیں جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, بیکاز آئی ریمبر جب ہمارا بچپن تھا, پیرنٹس اینڈ ایون ٹیچرز یہ کہتے تھے کمپٹیشن ہوگا تو ہی بچے پڑھیں گے, بٹ رائٹ ناؤ دیر آر نو کمپٹیشن ان دی ویری ویل سسٹینڈ جو ایجوکیشن سسٹم ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, از کمپٹیشن ہیلدی فار کڈز اور ناٹ؟ ڈاکٹر صاحب جو سیلف کمپٹیشن ہے نا وہ ہیلدی ہے. میں بڑے لوگوں سے یہ پوچھ سکتا ہوں جی ہیلدی کمپٹیشن کیا ہوتا ہے, تو وہ بہت سارے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ہیلدی کمپٹیشن سائیکالوجی آج بہت سال پہلے اس پہ پہنچ گئی, اور پیارے نبی تو 1400 سال پہلے انہوں نے فرمایا کہ جی وہ مارا گیا جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں. یہ ہے سیلف کمپٹیشن. اور میرے پاس کلینک میں بڑے بچے آتے ہیں, ٹاپر بچے, اور وہ پاگل ہو رہے ہیں اور کئی پاگل ہو چکے ہیں. ان کو ٹیچر ٹارگٹ دیتا ہے, وہ کہتا ہے تم بڑے ذہین بچے ہو, تم نے 1100 میں سے 1070 مارکس لینے ہیں, اور تمہارا کمپٹیشن ہے شاہ جی کے ساتھ, تمہارا کمپٹیشن ہے فلاں کے ساتھ, اور وہ اس کمپٹیشن میں پس جاتا ہے بیچارہ. ابھی میں 4 دن پہلے میں نے بچہ دیکھا ہے, اتنا ٹیلنٹڈ بچہ, اور وہ پاگل ہو چکا ہے اس کمپٹیشن, اور اکلوتا بچہ ماں باپ کا. یقین کیجیے بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے, میں یہ جب دیکھتا ہوں. اور ہمارے ٹیچرز کمپٹیشن کرواتے ہیں, ہمارے ٹیچر بھی وہ ہیں کیونکہ تنہائی کم ہے. اس پر یہ جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں آئی تھنک یہ بڑا سینسیٹیو بھی ہے اور بڑا ریزنگ بھی ہے. کہ جی جو قوم ککڑ لڑا سکتی ہے, وہ جو قوم ٹی وی شوز میں سیاست دانوں کو لڑا سکتی ہے, وہ فیوریٹ چیز ہے, پرائم ٹائم پہ دیکھا جاتا ہے.
یہ تو کہہ لیجئے چیئرمین صاحب کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی مہربانی ہے کہ پرائم ٹائم ٹاپ کے ٹائم پہ کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے. جو قوم کہہ لیجئے کہ مختلف انواع کے جانوروں کو لڑا سکتی ہے, جو سیاستدانوں کو لڑا سکتی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ورسز جماعتوں کو لڑا سکتی ہے اور اس پہ خوش ہو سکتی ہے, جس میں کشتی دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہوں, ہارنے والے کو لان تان کرتے ہوں, وہاں اس طرح کا ان ہیلدی کمپٹیشن ختم کرنا بڑا مشکل کام بہت ڈیفیکلٹ ہے. بالکل. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں, مجھے لگ رہا ہے ایسے نا, مجھے جو ہے نا کیفیت ہوتا ہے نا, جیسے وہ بھانپ لیتے ہیں مریض کی ڈاکٹر, تو میں ڈاکٹر صاحبہ کی نا حالت پہچان دوں بریک پہ جانے والی. اس سے پہلے میں سوال کر دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہوگا, والدین کو کیسے مطمئن کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا تو دل کرتا ہے, میں تو کئی اسکولوں کے فنکشن پہ گیا ہوں, 500 بچہ سامنے بیٹھا, سب کو میڈل میں نے دیا, کپ دیا. میں نے کہا جی کیوں دیا؟ اسکول والے کہتے ہیں جی والدین کو خوش نہیں کرنا. تو وہ چاہتے ہیں نمبر 1 ہو, نمبر 2 ہو, پہلی پوزیشن ہے, دوسری پوزیشن ہے, ان کو مطمئن کیسے کرتے ہیں؟ اوور ٹو ڈاکٹر ابیرا. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس جو سوال ہے اس کا جواب ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پر جائیے اور پھر واپس آئیے, دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں اپنے اینول سسٹم پہ, ایجوکیشن سسٹم پہ, کہ کس طرح سے ایگزامینیشن کے جو بوجھ نے بچوں کو ایک دم سے کہہ لیں کہ سائیکولوجیکل ایشوز میں بھی مبتلا کر دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی کریٹیوٹی بہت سنب ہو گئی. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, ان سے شاہ صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا, اس سوال کو ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے دیں پلیز. کہ شاہ صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ جو پیرنٹس ہیں ان کے اس شوق کو کہ بچہ پہلی, دوسری, تیسری پوزیشن پر لازمی آئے, اس کو ہم کس طرح سے پیرنٹس کو ٹیکل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی مائنڈ سیٹ کو چینج کریں تاکہ ان کے بچے کا فیوچر بچ سکے؟ میرے ایک استاد تھے, انہوں نے یہ مجھے سکھایا کہ اگر شکور آپ اپنی زندگی میں چینج دیکھنا چاہتے ہو نا, تو والدین کو ایجوکیٹ کرو. بہت اعلیٰ. تب آپ اپنی زندگی میں چینج دیکھو گے, ادروائز پھر اگلی نسل تو چینج دیکھ سکتی, ہم نہیں دیکھ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اسکول کا ایک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے, کیونکہ پیرنٹس ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تو معاشرے میں تبدیلی بہت دیر سے آئے گی. بالکل ایسے ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج کل ہمارے پاس بڑے اچھے ٹولز ہیں, ہم آن لائن سیشنز کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ کرتے ہیں اپنے اسکول میں پیرنٹس کے لیے, اور پیرنٹس کو ایجوکیٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں پیرنٹس کے ساتھ جو ٹیچرز ہیں اور جو اسکول اونرز ہیں, یہ اب بہت ٹرینڈ ہیں, ان کو اب چیزوں کا پتہ ہے, صرف ہمت کرنے والی بات ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ چونکہ ٹرینڈ ہیں, تو ان پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کے پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کریں. پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا زیادہ ضروری ہے. اور اسکول جو ہے وہ دو میتھڈز پہ چل سکتا ہے جب ہم بزنس کے ماڈل کو دیکھتے ہیں. ایک ہے کہ مارکیٹ ڈریون, کہ جو پیرنٹس کے وہ کر دو, اور اکثر اسکول اونرز یہی کچھ کرتے ہیں, میجورٹی یہی چل رہا ہے. جی. ایک ہے مارکیٹ ڈرائیور. تو اگر کوئی لیڈر ہے, شاہ جی میں یہ تمام پرنسپلز کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لیڈر ہیں اور اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو پھر آپ لیڈر بنیں, آپ لوگوں کو اپنے پیچھے چلائیں, آپ مارکیٹ ڈریون نہ ہوں, مارکیٹ کو ڈرائیو آپ کریں اگر آپ میں کچھ ہے تو. بہت اعلیٰ. تو اب وہ سکولز آگے بڑھتے ہیں جو مارکیٹ کو ڈرائیو کرتے ہیں. اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جی یہ کر دو, وہ کر دو, پیرنٹ مجھے آتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اس کی لاجک کیا ہے, ایجوکیشنسٹ تو میں ہوں. تو میں ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں, کوئی آپ کے پاس آئے اور اپنے پرابلمس بتائے, آپ کے پاس بہت ساری دوائیاں پڑی ہوں, آپ کہیں یہ دوائی آپ کے لیے ہے, اور وہ کہ نہیں یہ والی مجھے نہیں چاہیے, مجھے وہ نیلی والی چاہیے. تو اگر آپ نے اس کے وہ نیلی والی دے دی تو پھر آپ کس چیز کی ڈاکٹر ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور یہ ہو رہا ہے جی بالکل. پورے کے پورے تعلیم کے نظام میں سب سے زیادہ سکوپ جو ہے وہ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 پوزیشنوں کا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ایک ماں میرے پاس بچہ لے آئی, اور اس بچے کو بھی ڈپریشن. اب وہ بچہ جو تھا اس کے نمبر آئے 98%. وہ ماں کہتی ہے انہوں ڈپریشن ہو گیا, تو اسی بڑے پریشان ہاں. میں کہا جی پہلے دسو تسی کیوں پریشان ہو؟ کہندی جی میری جٹھانی دے بچے دے نمبر 99% آئے نے. اس نے اس کو سنب کر کر کے, تذلیل کر کر کے, اور یہ احساس دلا دلا کے کہ پورا سال تیرا باپ کیسے کماتا ہے, میں کیسے, پھر 98% تو لینے. اس قدر مینٹل ٹارچر, اور یہ ایک ایسے سٹینڈرڈز بنے ہوئے نمبروں کے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے تو جتنا یہ جانا ہے نا یہ نمبروں کی ساری جعلی سائنس کو میں نے جعلی سائنس کہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے اپنے بچوں سے یہ جو کنڈیشنز ہیں ہٹا لی ہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں نے انہیں کہا جی فیل ہو جاؤ. میں نے کہا یار اپنا زور لگاؤ, جتنے نمبر آتے ہیں مجھے کافی ہیں.
50, 55, 60, 70% नंबर आ जाते हैं। दुनिया में राज करने वाले लोग जो हैं वो मेडल वाले नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पूरी किताब लिख दी है रॉबर्ट कियोसाकी ने, वाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट। जी ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी पंजाब में ना एक लेक्चर हो रहा था, उस सेठ का बड़ा नाम था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उससे किसी एमबीए के बच्चे ने पूछा कि सेठ आपने एमबीए किया हुआ है? उसने कहा नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ। उसने कहा सेठ अगर आपने एमबीए किया होता, उसने कहा मैं किसी सेठ के पास नौकरी कर रहा होता। बिल्कुल ठीक। तो गुजारिश ये है कि हम ये जो दौले शाह के चूहे पैदा कर रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, नंबर हैं, जीपीए हैं, ना स्किल है ना मॉरल्स हैं, और इनको दौले शाह के चूहे चलें कह लीजिए, एक टर्म है हमारे मोहतरम जो थे ना ईदी साहब, वो कहा करते थे हमने पढ़े लिखे जाहिल पैदा कर दी। ऐसे ही। ऐसे जिनके पास डिग्रियां हैं, डेप्थ नहीं है, ऐसे जिनके पास नंबर, डिग्रियां, सब चीजें पूरी हैं, लेकिन उनके पास जिंदगी को गुजारने का फन नहीं है। शायद उसकी वजह रोड लर्निंग है ना। देखें जो हमारा टॉपर है वो कौन है? वो वही है जो रट्टा बड़ा अच्छा लगाता है। और मैं आपको साइकोलॉजिकली बता दूं कि जितने टॉपर्स हैं दे आर प्रोन टू एंजाइटी। जी, उसकी रीजन ये है कि वो हमेशा फियर ऑफ फेलियर में, और वो फियर जो है ना सेकंड पोजीशन पे आने का, थर्ड पे आने का, वो फियर पोजीशन को खो देने का, उसमें हमेशा मुब्तला रहते हैं। जो वो टीचर को फॉलो करते हैं। अच्छा, वो रोड लर्निंग पे जाते हैं। आपके जो मीडियाकर है ना, वो कम फॉलो करते हैं टीचर को, वो अपनी भी बीच में ऐड ऑन करते हैं चीजें, तो वो आगे क्रिएटिव होते हैं। अच्छा, आपका जितने टॉपर्स हैं वो मुलाजमत करेंगे, वो नौकरियां करेंगे और सबसे कम कमाएंगे। आपके जो मीडियाकर हैं वो बिजनेस करेंगे और वो उनके ऊपर बैठे हुए हैं। और जो हम जैसे असातिज़ा से, जो रोड लर्निंग वाले असातिज़ा और स्कूल्स हैं, उनसे जो दूर रह गया ना, वो बनेगा प्रॉपर्टी डीलर और पॉलिटिशियन, और वो सबके ऊपर बैठा हुआ है। पीर बड़े हैं सर, पीर, बड़े बड़े पीर। बाबे दम करने जी, वाले, जी, पीर भी शामिल कर लें उस ग्रुप में। उनके सारे टॉपर आके हाथ चूमते हैं। जी जी ऐसे ही। तो ढेर लगा पड़ा है, तो फिर फेल हो जाए सर? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे से, जो आपने बात की ना, बच्चे से आप मेहनत मांगे। वालिदैन को मेरा ये मैसेज ये है कि आप बच्चे को पोजीशंस के चक्कर में ना डालें, मार्क्स के चक्कर में ना डालें, क्योंकि ये मार्क्स और पोजीशंस जीन्स के भी ताबे हैं। हमारी जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, बहुत सारा कुछ उसके भी ताबे है। अगर किसी में एकेडमिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है तो मार्क्स अच्छे ले लेता है, वो थोड़ा पढ़ के भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लेता है। बच्चे से सिर्फ ये रिक्वायर करें कि आपने मेहनत करनी है, और मेहनत का टाइम मुकर्रर करें। और सारे बच्चे, खा वो तेज है, ज़हीन है, खा वो कम ज़हीन है, वो उतना टाइम ही पढ़ेगा। ये नहीं कि जो कमजोर है उसको 4 घंटे बैठा दें, जो वो तेज है वो 2 घंटे बाद फारग हो जाए, 1.5 घंटे बाद। आप उनसे मेहनत रिक्वायर करें। प्रैक्टिकल लाइफ में यही काम है। कंसिस्टेंसी की जो प्रैक्टिस है ना, वो करनी आना उनको जरूरी है। अच्छा, अब हमने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया, आपको पता नहीं लगा, हम दोनों साथ मिल गए और इस टॉपर से पूछते हैं कि ये टॉपर होने के साथ साथ इतनी इंटरपर्सनल स्किल्स इनकी कैसी शानदार हैं। ये एक ही वक्त में एंकर हैं, ये होस्ट बड़ी अच्छी हैं, ये खाने को 10-15 तरह की डिशें खा लेती हैं, बना लेती हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब कह लीजिए कि भट्ट साहब है तो मैंने कहा खा लेती। अच्छा, उसके बाद जनाब ये बिजनेस भी करती हैं, ये शॉर्ट आउट पे भी नजर आती हैं, ये इवेंट्स पे भी नजर आती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट भी काम कर रही हैं, फिर अपना क्लिनिक भी करती हैं, और इतनी सेलिब्रिटीज को ये उनके रिलेशंस को मैनेज करती हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब का सवाल आपसे, ये मेडल भी आपने लिया, इनकी पेशेंट यूनिवर्सिटी में गया जी, तो अवैस रऊफ साहब ने कहा कि जी हमारी टॉपर है। फिर मैं मिला नासिर साहब को, उनका हाँ जी ये तो सबसे काबिल हमारी एमबीबीएस में सर पोजीशन लेना लोगों का, या मेट्रिक कैफे में बड़ी मुश्किल से आती है, डॉक्टरी में पोजीशन ले ली। ये इंटरपर्सनल स्किल्स का राज आप हमें पहले बताएं ना डॉक्टर साहब, ये क्या आपने ऐसा किया? इसमें आई वुड से कि आई जस्ट नीड टू ऐड समथिंग ऑन दिस, कि मैं भी आई वाज इन द ग्रुप ऑफ टॉपर्स, और हम पांचों ही बहुत अच्छे थे, और हर कह लेंगे हर साल ऐसे ही होता था कि किसी की इतनी डिस्टिंक्शन, इतने मेडल्स, ये वो इस तरह से चल रहा होता था। बट आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल। मैं स्पोर्ट्स में भी थी, मैं डिबेटिंग सोसाइटीज में भी थी, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि मैंने मीडिया ज्वाइन किया आफ्टर कंप्लीटिंग माय सुपर स्पेशलाइजेशन। और उसके बाद ऑब्वियसली आई हैड द टाइम, और ये बात बिल्कुल सच है कि आपको ड्यूरिंग द स्टडी, अगर आप थीटा है, द सो कॉल्ड थीटा है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता लोगों से मिलने का, लोगों से कम्युनिकेट करने का, और आपकी जो अपनी स्किल्स हैं वो भी आपकी स्नब हुई होती हैं। लेकिन जब मुझे टाइम मिला डेफिनेटली, तो फिर शाह साहब जैसे जो है मेंटोर्स मिले, और भी बहुत सारे लोग, आप ही के जो है कासिम अली शाह फाउंडेशन से पहली वीडियो जो है, पहली वीडियो डॉक्टर साहब के जी वो छोटी सी होती थी। अच्छा। और इन्होंने वो बिब पहनी हुई थी जी, और फीडर साथ था। अच्छा, छोटे से पटोले में थी। पता नहीं मेरे बच्चे का ही होगा। तो
کل کی بات ہے. میں کل پرسوں ایک ایونٹ میں تھا, تو جو ہوسٹ تھے نا وہ اسٹیج پہ چڑھے, ان کی کوئی 60 سال کے قریب عمر تھی, تو بار بار کہیں گے جی میں شاہ جی کو بچپن سے فالو کر رہا ہوں. تو میں کہا جی میں تب بھی میں لیٹنی ہی لے رہا تھا, میں بھی چھوٹا سا ہی تھا, تب سے آپ مجھے فالو کر رہے ہیں. تو اب یہ ڈاکٹر صاحب پھر سوال آ جاتا ہے, یہ ایکسیپشن تو ہے نا, کچھ بچے جو ہیں وہ اتنے ذہین ہوتے ہیں, وہ نمبر بھی لینے والے ہوتے ہیں, اسپورٹس میں بھی اچھے ہوتے ہیں, انٹرپرسنلز میں بھی اچھے ہوتے ہیں, اور جو ایکٹیویٹیز ہیں سوشل گیدرنگز اس میں بھی چھائے ہوتے ہیں. یہ جو ایکسیپشن ہے یہ کیوں ہوتی ہے کچھ لوگ؟ یہ قدرت نے نا ڈسٹریبیوشن پیدا کی ہے. 100 بچے اگر قدرت کہیں پہ بھی پیدا کرتی ہیں, اور بہت میں یہ بھی ایک غلط فہمی دور کروں گا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں بڑے لوگ ذہین ہیں باقی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, قدرت نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. 100 بچے کہیں پہ بھی پیدا ہوں گے, وہ ایتھوپیا میں پیدا ہوں, وہ امریکہ میں پیدا ہوں, پاکستان میں پیدا ہوں, 16 ذہین ہوں گے, 16 کم ذہین ہوں گے, 67 درمیان میں ہوں گے, اور جو 1% رہ گیا ہے وہ 200 میں سے ایک ذہنی پسماندہ ہوگا, مینٹلی انٹلیکچولی چیلنجڈ, اور ایک جینیس ہوگا. ڈاکٹر صاحب ان میں سے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو جینیس ہیں 200 میں سے ایک جینیس کے ساتھ ہم نیوز ون پہ بیٹھے پروگرام کر جی جی بالکل ایسے, آپ بھی ان میں سے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے میرے پہ بھی گیند پھینک دی. اس لیے کہ دنیا میں ٹاپ پہ جانے کے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں, اس کے جینز بڑے اچھے قدرت نے اس کو یہ دیے ثابت ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے سائیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, آج سے کئی ہزار سال پہلے کتاب ہم نے پڑھی ہے, اور وہ کتاب جو ہے میں ریئلی بتاؤں پاکستان کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور گرومنگ کے حوالے سے پہلی کتاب اگر کسی بندے نے لکھی ہے, اور چھاپا نہیں لگایا, خود محنت کر کے اسٹرگل کر کے اپنے کنٹینٹ کو لکھا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب ہے. تو یہ کلینکل اسٹڈیز پہ بیسڈ ہے. بہت بڑی بات ہے, یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں یہ پائنیئر ہے. اب ایک اور چھوٹی سی میں آپ کو بتاؤں, میں کیونکہ دیکھیں یہ موقع ہوتا ہے, ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جب بندہ اپنا اظہار کرتا ہے ٹی وی پہ نا. ڈاکٹر صاحب ایک ایسا شہر جسے سیالکوٹ ہم کہتے ہیں, وہ لاہور سے دور ہے, وہ اسلام آباد سے دور ہے, وہ کراچی سے دور ہے, وہاں پر 20-22 اسکولوں کو چلانا, پھر وہاں پر کنونسڈ کرنا کہ یار ہم نے امتحان نہیں لینا, جو ہم لاہور میں نہیں کر کلاس, وہ ہزاروں والدین ہوں گے نا, پھر وہ کنونسڈ ہونا, یعنی یہ ایک, پھر میں کہوں گا یہ سسٹم کے ڈرائیور ہیں, اور یہ ہر مہینے لاہور آتے ہیں, ٹائم نکال کے یہاں اپنا فیض بانٹتے ہیں, فیس سبیل اللہ بانٹتے ہیں, پوری بس بھر کے اپنے جو ان کے ہیں معتقدین, ان کے جو مرید ہیں مریدنی ہیں, ان کو ساتھ لاتے ہیں, وہ بھی سنتے ہیں, لاہور شہر والے بھی سنتے ہیں, اور آج تو پورا ملک اس نیشنل ٹی وی چینل پہ سن رہا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی, کیونکہ میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ اپنے ایگزامس ختم کریں, تو آپ نے میری ایک ریکویسٹ پہ جی بالکل, اینڈ آئی گیس یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہوتی ہے, اور ہمارا شو بیسکلی ہے ہی اس لیے تاکہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں, لیکن سیکھتے رہنے کے لیے آپ کو یہ دیکھتے رہنا ہوگا. ابھی ایک بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور اس کانورسیشن کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ہماری جو کانورسیشن ہے وہ بچوں کے متعلق ہو رہی تھی, لیکن اس سیگمنٹ میں ہم نے سوچا تھا کہ ہم بات کریں گے بچوں کی سائیکالوجی پہ, کہ کس طرح سے ان کی سائیکالوجی افیکٹڈ ہوتی ہے ڈیو ٹو دی unnecessary pressure of learning so many things around. شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ, اس سائیکولوجیکل پریشر کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, آج کا نا جو چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈسٹریکشن بچوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ ہے. ٹرو. آپ دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے روڈ پہ جاتے تھے, کیا اتنے بورڈز, بل بورڈ, ڈیجیٹل بورڈز نظر آتے تھے؟ کپڑے کا بینر ہوتا تھا, یہ نیری چلتی تھی, شاں کر کے وہ گیا بینر, پوسٹر ہوتا تھا, وال چاکنگ ہوتی تھی, کراچی سے لے کے وہ پہاڑوں تک ناردرن ایریاز کے ایک ہی اشتہار ہوتا تھا جس کا نام میں یاد نہیں لے سکتا, اس کے علاوہ آپ کو اشتہار ہی کوئی نہیں نظر آتا تھا, جس پہ پوری قوم کے نوجوان یقین لے آئے. اب آج کے زمانے کا چیلنج یہ ہے کہ یہ بلنک کچھ کر رہا ہے, یہ بلنک کچھ کر رہا ہے, یہ بلنک کچھ کر رہا ہے. آپ ویڈیو نکالتے ہیں, یوٹیوب کی ایڈ چلتا ہے پہلے, آپ ایڈ کو بائی پاس کرتے ہیں تو کوئی ٹکر آ جاتا ہے, کوئی نیچے بلنک ایسے ساتھ ہی بلنک کرنے لگ پڑتی ہے, نئی ویڈیو یہ دیکھیں. آپ ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خیال آتا ہے نیچے والی زیادہ اچھی ہے, اس کا تھم نیل زیادہ اچھا ہے. تو ڈسٹریکٹر ہماری زندگی میں اس قدر بڑھ گئے ہیں, اور یہ سیل فون تو یقین کریں طوفان بدتمیزی ہے اس چیز کا. آج کی جو ایک بڑی کمائی, اگین واسف صاحب کا جملہ, اصل حاصل کیا ہے, تو وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز جو واسف صاحب نے کہا زندگی کا حاصل ہے وہ یکسوئی ہے. اچھا, کانسنٹریشن ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ کریٹو لوگوں کو نصیب ہوتی ہے, یہ بڑے بڑے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو ٹائم اینڈ سپیس سے باہر جا کے مائنڈ فل ہو کے دنیا کی دانش کے سمندر سے کوئی موتی اور ہیرا نکال کے لے آتے ہیں, اور وہ نیوٹن کا قانون ہوتا, وہ دانش کے کو موتی نکال کے لاتے ہیں اور دنیا ان کے اشعار کو غالب کہتی ہے. وہ دانش کے موتی نکال کے لاتے ہیں اور دنیا ان کے فہم کو نظریہ خودی اقبال کا کہتی ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا نصیب ہوتا ہے, ان کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے. یہ کانسنٹریشن کے اس لیول پہ جاتے ہیں
اس آربٹ پہ پہنچتے ہیں جہاں پر دنیا کی وہ فہم و فراست جو کتابوں میں نہیں پڑھی ہوئی، اور پھر ان کی فہم کو، ان کی دانش کو کتابوں میں لکھا جاتا ہے، لوگ اس سے دانش لیتے ہیں. تو یہ آج کنسنٹریشن گواچ گئی ہے، ڈسٹریکشن کی انتہا ہے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب ہم نا چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے بزرگ نا کچھ ایسے پنجابی کے ورڈ، آپ سیالکوٹ سے ہیں، آپ کے میرے بیچ میں صرف چناب ہے، ٹھیک، اور وہ بھی کبھی سوکھ جاتا ہے، کبھی وگنے لگ پڑتا ہے. ہیڈ مرالہ ہے، ہیڈ مرالے سے میرا گاؤں جو ہے نا سر وہ دور نہیں ہے، مزے کی بات ہے. ٹھیک، تو آپ پتہ نہیں ہیڈ مرالے سے کتنے دور ہیں، میرا گاؤں کوئی 17-18 کلومیٹر ہوگا، اتنے ہی ہم بھی دور ہیں. تو آپ 34 کلومیٹر میرے سے دور ہیں، درمیان میں دریا ہے. اب ہماری جو لینگویج ہے نا سیالکوٹ گجرات کی، اس میں کچھ ورڈز ہوتے تھے، یار اے وچو جڑا نا بچہ ہے گا لیکن وچو بابا ہے، بالکل ایسے یہ سنتے تھے. ایسے پھر کہتے اے پیڈا ہے، بالکل ٹھیک. اچھا پیڈا کہتے تھے اندر سے پکا ہے. اچھا اے بڑا کنا ہے، اچھا کنا کہتے تھے گہرائی کو، جی جی، کہ اب تو کنا گوشت ہے. کہتے تھے یار یہ جو ہے نا، اچھا یار ایدا بڑا برداشت، ایدا جگرا ویکھیا، ایدا مج جڑا جگرا، مج کہتے تھے بفلو کا جگرا، یعنی اس کا سائز کیونکہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا جگرا بھی بڑا ہوتا ہے، حوصلہ بڑا. تو ہم لوگ کئی بچوں کو نا دیکھ کے کہتے تھے یار یہ ہے بچہ. ٹھیک. اچھا اس طرح نا ایک اور ورڈ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا کھوچل. یہ جو ورڈ تھا یہ بھی بولا جاتا، پنجابی کا ورڈ ہے، کوئی ایسا غلط ورڈ نہیں ہے. یہ کہا جاتا تھا کہ یار یہ، اچھا کھچرا کہا جاتا تھا وہ کہتے جی جی، کھجرا. اچھا یہ جو ورڈ سے کہے جاتے تھے کہ یار یہ عمر میں چھوٹا ہے اور ہے بڑا، یہ ایسے کر کے نا بڑا چلاک ہے. یہ جو بچے ہیں ان کی ذہانت کا بھی بچپن سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ذہنی طور پہ بڑے ہیں، جذباتی طور پہ بڑے ہیں. دیکھیں ایک ماں کے اگر 4 بچے ہیں نا تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا تیز ہے. جس طرح سے آپ نے یہ سارے لفظ بولے ہیں تو یہ انہی بچوں کے متعلق بولے جاتے تھے جن میں شیئر انٹیلیجنس تھی، جو جینیس تھے. ٹھیک ہے. تو قدرت کی تقسیم تو پھر میں کہوں گا نا کہ 6 میں سے اس نے 1 ذہین رکھنا ہے، 1 اس نے کم ذہین رکھنا ہے، اور 4 ایوریج رکھنے ہیں. تو اگر 4-5 بچے پیدا ہوئے ہیں کسی گھر میں تو اس طرح سے ہے. اب میرے اپنے بچے ہیں 4، تو اس میں سے 1 بچہ ایسا ہے جو بہت تھوڑا پڑھتا ہے اور بہت مارکس لے کے آتا ہے، اور میں نے ہمیشہ اسے پوزیشن سے دور رکھا ہے. جی ہمیشہ اسکول میں میرے ٹیچرز کہتے تھے سر آپ اس کو ایک دفعہ کہہ دیں آپ نے ٹاپ کرنا ہے بورڈ تو یہ کر جائے گی. میں نے کہا میں نے کبھی نہیں کہنا، مجھے میرے بچے کی خوشیاں چاہیے، وہ محنت کر رہی ہے، دیٹس انف. اگر بچہ آپ کا محنت کرتا ہے، مارکس جتنے مرضی ہیں کم یا زیادہ وہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتے، پریکٹیکل لائف میں وہ کامیاب ہوگا. چنانچہ وہ میری بیٹی اسی طرح سے ہے. باقی بچے جو ہیں وہ ایوریج ہیں. تو ایک بچہ ایسا ہے جو جتنی محنت کرتا ہے اتنے نمبر لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس طرح فیملی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا بچہ جو ہے وہ بہت تیز ہے. تو یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اچھا یہاں پہ میں کہوں گا کہ اگر جو بچے تیز نہیں بھی ہیں نا جی، ان کے لیے بھی کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، کیونکہ ذہانتیں ایک سے زائد قسم کی ہیں. یہ پڑھائی والی ذہانتوں کی عموماً بات ہو رہی ہے، جس میں شیئر انٹیلیجنس ہوگی، وہ ہر قسم کے کاموں میں جس طرح سے آپ آگے نکل گئی، آپ آگے نکل گئے، وہ نکل جاتے ہیں. لیکن اللہ کریم نے بہت سارے لوگوں کو مختلف قسم کی ذہانتیں دی ہیں. کسی کو نیزہ پھینکنے کا ہنر دیا ہے تو وہ پاکستان جیسے ملک میں بھی نیزہ پھینک کے کروڑ پتی ہو گئے. ٹھیک ہے. نصرت فتح علی ہاں، نور جہاں کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود میوزک کی دنیا میں، انضمام الحق تعلیمی دنیا میں اتنے کامیاب نہیں تھے لیکن کرکٹ کی دنیا میں اتنے بھاری وزن کے ساتھ بھی وہ فاسٹ بالرز کے بڑے اچھے پلیئر تھے. صحیح بات. اس طرح کچھ سیاستدان آپ دیکھیں گے تو ذہانتیں کئی قسم کی ہیں. چنانچہ ون ون سچویشن اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جگہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کی رکھی ہوئی ہے. ماں باپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر ہر ایک کا سکوپ ہے، ہر ایک کا سکوپ ہے، ہر ایک کا سکوپ ہے. اور وہ جو باتوں میں تیز ہے اور پڑھائی میں کمزور ہے، وہ اس کا تو پراپرٹی ڈیلر بننے کے بہت چانسز ہیں، پالیٹکس بننے کے، پالیٹیشین بننے کے بہت چانسز ہیں. چنانچہ بچے سے صرف محنت مانگے. اگر آپ ماں باپ ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو خدا را صرف بچے سے محنت مانگیں کہ تم مجھے محنت کرتے ہوئے نظر آؤ. رزلٹ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں، رزلٹ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ کتنا بھی جینیس کیوں نہ ہو. شاہ صاحب آپ معاشرے کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ذہین ہے، ایکسٹراڈنری ذہین ہے، لیکن کہیں نہیں پہنچ پائے. ٹھیک ہے. تو چیزیں اس طرح سے بھی ہیں کہ ہم بہت سارا کچھ رکھتے ہوئے بھی بعض کچھ نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچہ محنتی اور جس طرح کنسسٹنسی کی بات کی، یکسوئی کی بات کی، تو یہ چیزیں بچے میں ہیں تو بچہ آگے نکل جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کر لوں؟ ضرور ضرور. سوال ڈاکٹر صاحب میرا یہ ہے کہ وہ کون سی بنیادی خوبیاں ہیں یا عادات ہیں یا مورلز ہیں، یہ میں ویلیوز کی بات کر رہا ہوں، اب ایگزامینیشن سسٹم ایک سائڈ پہ رہ گیا، جو بچے میں پیدا کی جائیں، اسے ڈرل کروایا جائے، محنت کی جائے اس پہ، تو ان کے نتائج مستقبل میں انتہا کے کمال کے رہتے ہیں. جیسے کہ ہم آف کیمرہ نا جب بیٹھے تھے صبح ہم چائے پی رہے تھے تو ہم نے بات کی کہ یار کچھ لوگوں میں منافقت ہوتی ہے، ملیں گے تو اتنے شاندار
اور پیر و مرشد اور جناب اور آپ کی غیر موجودگی میں پیٹ پیچھے چھرا گھوم دیں گے. یہ کمزور شخصیت کی کمزور شخصیت کی علامت. تو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کون سی خوبی ہیں جو بچپن سے صرف ویکسینیشن نہ کروائی جائے, خوبیوں کی ویکسینیشن کروائی جائے, تاکہ وہ بچہ, کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے, وہ ہماری ایکسٹینشن ہے, ہم قبروں میں چلے جاتے ہیں, وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے, تو وہ خوبیوں کو 3-4 ضرور بتا دیجیے. اچھا جی, اس میں آپ جیسے لوگ جو ہیں بہت ساری خوبیاں بتاتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ 25 سے 35 ہیں جو انسانی کامیابی کے لیے بڑی ضروری ہیں. میں اس میں ایک خوبی ضرور عرض کروں گا جس سے ہم پرسکون رہ سکتے ہیں. الٹیمیٹ گول جو مجھے لگتا ہے نا زندگی کا, وہ یہ ہے کہ آپ پرسکون ہو. آپ کا بہت کچھ ہو اور اگر آپ پرسکون نہیں ہے نا تو بڑی پرابلم ہے. وہ اعراض ایک چیز ہے جی. مولانا وحید الدین خان نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جو ناگوار چیزیں ہیں ان سے بچا کے نکل جانا. اللہ, اس کو اعراض کہتے ہیں. اعراض یہ اردو کا ورڈ ہے جی؟ جی اردو کا ورڈ ہے, لیکن نستعلیق اردو ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو شروع سے یہ سکھائیے کہ آپ نے نظر انداز کرنی ہے وہ چیزیں جو ناگوار ہیں. یہ زندگی کا حصہ ہے نا, ناگوار چیزیں, مسائل زندگی کا حصہ ہیں. ہم اس کو میچورٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ میچورٹی شروع سے یہ سکھائیں کہ میچورٹی یہ ہے کہ اپنے ہر قسم کی صورتحال کا سامنا کام اینڈ کول رہ کے کرنا ہے, اور جو ناگوار لوگ ہیں, ناگوار چیزیں ہیں, ان سے بچا کے نکل جانا. کیا بات ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ یہ بھی پھر اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو سکل, کوئی بھی سکل. اچھا میرا ہیرو سیالکوٹ میں ایک چائے والا ہے جی, میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. چائے والا ایک چھوٹی سی دکان سے اس نے شروع کیا تھا, آج اس نے ایک پلازا بنایا. شاہ جی شاید میں نے پلازا نہیں بنایا, اس نے بنا لیا. وہ مجھ سے 15 سال چھوٹا ہے. اچھا جی. اور وہ پلازے کا مالک ہے. اچھا جی. اور 24 گھنٹے دکان کھلی رہتی ہے. لوگ 70 روپے میں چائے بیچتے ہیں. اس کی چھوٹی پیالی 150 کی ہے, بڑی 200 کی ہے. اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کر رہا ہوں. اس نے کیا کیا, اس نے ایک یونیک چیز, کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کوئی یونیک چیز بنائیں اور جو لوگوں کے لیے مفید بھی ہو. شاہ جی کریٹیوٹی کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اس میں نیونیس ہو, نیونیس پلس مفید ہو وہ لوگوں کے لیے. تو اس کی چائے آپ پیئیں گے ایک دفعہ تو پھر آپ کہیں گے جی سیالکوٹ چلیں چائے پینے کے لیے. کب چلیں جی؟ مجھے لگتا ہے یہ شو کے بعد آپ لوگوں کا یہی پلان بن جائے گا. لیکن جو کانورسیشن ہے ہماری اتنی اچھی رہی ہے, میرا خیال ہے لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. شاہ صاحب جانے سے پہلے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایک ون لائنر ضرور بات کرنا چاہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. ون لائنر یہ ہے کہ آپ اس اسکول میں اسکول والوں کو ریکویسٹ کیجئے, کیونکہ اگر روٹ لرننگ ختم ہوگی تو ان چیزوں پہ بات ہو سکے گی. ٹیچر کریٹیوٹی پہ کام کرے گا, ٹیچر بچے کی عادات پہ کام کرے گا, اس کو اصول سکھائے گا. اور اگر امتحان ہی دیتا رہا بچہ ہر 3 مہینے کے بعد تو وہ رٹے ہی لگاتا رہے گا اور زندگی کی سکلز, زندگی کی مہارتیں کامیابی والی نہیں سیکھے گا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے. اور شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی آج بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کے شو سے, بیکاز بچوں کی سائیکالوجی ہے, یہاں پر ان کی پڑھائی ہے, ان کی نشو نما ہے, یا ایسا کوئی بھی چیز ہے, وہی آنے والی ڈیکیڈز میں ہمارے نیشن کو بلڈ کرنے والی ہے, شیپ کرنے والی ہے. اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی میری بات قاسم علی شاہ پر. اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.